بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا ایمان افروز منظر۔ سن 2 ہجری کا وہ بابرکت دن جب حق و باطل کا پہلا عظیم معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ وادی بدر کی ریت اپنے اندر ہزاروں راز سمیٹے بیٹھی تھی، مگر آج یہ ریت تاریخ کا ایک ایسا باب لکھنے والی تھی جو قیامت تک مومنین کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگاتا رہے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، صبح صادق کا وقت ابھی پوری طرح پھیلا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو صفوں میں ترتیب دیتے ہوئے فرمایا، اٹھو میرے ساتھیو، جگہ جہاں فلاں مشرک مارا جائے گا یا فلاں گرے گا۔ صحابہ حیرت سے سنتے رہے، یقین مستحکم ہو جاتا۔ آپ ایک ایک جگہ اپنی لاٹھی سے نشان لگا دیتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف سے 313 تھی، ایک سپر طاقت، ایک بے مثال تربیت اور ایک ایسا لشکر جس کے دلوں میں اللہ کی مدد کے وعدے ثبت تھے۔ دوسری طرف قریش کا 3000 کے قریب لشکر اسلحہ، گھوڑے، زرہیں، نیزے اور غرور کے انبار کے لیے چڑھ دوڑا تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایک چھوٹا سا گروہ آج مٹ جائے گا، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ایمان کا پہلا منظر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ۔ جنگ سے پہلے جب آپ نے مشورہ فرمایا تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور ایسے الفاظ کے جو ایمان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، یا رسول اللہ، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، بلکہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پسند آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے لرز اٹھا۔ انصار کا عہد، یہ حضرت سعد بن معاذ کا ایمان افروز جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اہل مدینہ کا بھی مشورہ ضروری ہے۔ اس پر انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا مشورہ چاہتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو بھی کہیں تو ہم کود جائیں گے، ہمارے ایک آدمی کے دل میں بھی تردد نہیں، ہم ثابت قدم ہیں۔ یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے وعدہ دیا کہ میں ان مشرکوں میں ضرور فتح پاؤں گا۔ آسمانوں سے مدد، فرشتوں کا نزول۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں گر ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہو گئے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہوگا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں سے گر جانے لگی۔ حضرت ابو بکر نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اسی دعا کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کے دستے بھیج دیے ہیں۔ آج زمین پر فرشتوں کی سپاہ نازل ہو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مومنوں کے دل میں مضبوط ہو گئے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی پیدا ہو گئی، ایمان کی روشنی۔ جنگ کا آغاز، حق کا پہلا وار، جنگ کا پہلا مرحلہ مبارزت کا تھا۔ 3 بہادر مسلمان آگے بڑھے، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی۔ مقابلے میں قریش کے نامور سورما آئے، لمحہ بھر میں تلواریں چمکی، گرد اڑی، پھر دیکھا کہ فتح مومنین کے قدم چوم رہی ہے۔ تینوں مشرک سردار واصل جہنم ہوئے۔ یہ آغاز تھا جس نے پورے لشکر قریش کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ ایمان کی شدت، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معجزہ۔ جنگ کے دوران حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے خشک لکڑی دی اور فرمایا، عکاشہ، اسے لے لو اور اللہ کا نام لے کر لڑو۔ انہوں نے لکڑی اٹھائی، جیسے ہی ہاتھ میں پکڑی، ہوئی چمکتی ہوئی لمبی تلوار بن گئی۔ وہ اسی تلوار سے آخر تک لڑتے رہے۔ یہ منظر ایمان کو آگ لگا دینے والا تھا۔ فرشتوں کی مدد، صحابہ کی گواہی۔ جنگ کے بعد کئی صحابہ نے گواہی دی، ہم نے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنی جو ہماری صفوں میں نہ تھے، ہم نے سفید لبادے والے سوار دیکھے جو بجلی کی طرح مشرکوں پر حملہ کرتے تھے۔
حضرت عباس کہتے تھے کہ قریش کے کئی لوگ حیران ہو کر کہتے، ہم پر ایک سفید گھڑسوار نے حملہ کیا، نہ معلوم وہ کون تھا۔ پتہ چلا وہ فرشتے تھے۔ ایک ایمان افروز لمحہ، حضرت ابو بکر کی آنکھیں نم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آج اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، ہم کمزور تھے مگر اللہ نے سب سے بڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ابو بکر، آج اللہ نے اہل بدر کا رتبہ وہ عطا کیا جسے کوئی اور نہیں پا سکے گا۔ فتح بدر، ایمان کی فتح، اللہ کا وعدہ پورا۔ جب گرد غبار بیٹھا تو 70 مشرک قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو چکے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، شکرانے کے سجدے میں تھے۔ اللہ کا لشکر ایسے فتح یاب تھا، انہیں آسمانوں سے اٹھا کر زمین پر اتار دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، آج اللہ نے تمہاری مدد کی، آج اللہ نے اپنے دین کو عزت دی، آج حق غالب آ گیا۔ جنگ بدر کا ایمان افروز پیغام۔ اللہ کی مدد تعداد نہیں، ایمان پر اترتی ہے۔ اللہ اخلاص، توکل، دعا قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو تو کمزور بھی دنیا کے طاقتوروں کو شکست دے دیتا ہے۔ جنگ بدر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ مومن کے دل میں حوصلہ، یقین اور اللہ پر اعتماد کی جڑیں مضبوط کرنے والا نورانی واقعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو پر اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر بہت اچھی آپ کو اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔